ایک نوجوان کسی قبر کے پاس قبر کے کنارے بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا تھا اور بے زار و قطار وہ رو رہا تھا، آنکھوں سے سیلاب اشک جاری تھا، اس لیے کہ یہ قبر کسی اور کی نہیں تھی، اس کی بیوی مریم مرحومہ کی قبر تھی۔ آج سے پہلے کتنے خواب اس نے اپنی نگاہوں میں سپنے سجائے تھے، آج ان کے حقیقت ہونے کا وقت آیا تھا، لیکن ابھی شادی کو 7 ماہ گزرے تھے اور 22 سالہ بی بی مریم دنیا کو چھوڑ کر کے اس کو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اچانک پاپ پاپ کی ہارن کی آواز اس کے کانوں میں آئی تو جو سپنے حقیقت میں تبدیل ہونے والے تھے وہ اچانک سب کے سب بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماں نے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا چلو گھر چلتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا اس طرح رو رو کر مریم کے فراق میں زندگی کب تک گزارو گے، اور تمہارے اس طرح رونے اور اس کی جدائی، اس کے فراق میں آنسو بہانے سے کیا مریم کو کوئی خوشی میسر ہوگی؟ اس لیے اس کو بھول کر کے اپنی زندگی کو آگے گزارنے کی سوچو، ابھی خالص تمہاری 25 سال کی عمر ہے۔ ماں بیٹے کا دوسرا نکاح، دوسری شادی کرانا چاہتی تھی۔ بیٹا بھی تو نے دنیا میں دیکھا کیا ہے، دوسری شادی کر لے۔ ماں بیٹے سے ضد ہے دوسری شادی کرانے کے لیے۔ بیٹا ماں سے کہتا ہے ٹھیک ہے امی جان، شادی تو کر لی جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ہیرا کی فکر کریں۔ ہیرا اس کی چھوٹی بہن تھی، کہا اس کی شادی پہلے کر لی جائے، اس کے بعد میں سوچوں گا۔ اب ماں نے بیٹی کے لیے اچھے اچھے گھروں میں رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ بہت زیادہ چھان بین کے بعد ایک اچھے خاندان، ایک اچھے قبیلے میں بیٹی کا رشتہ بھی طے ہو جاتا ہے، اچھے انداز کے ساتھ بیٹے کی شادی بھی کر دی جاتی ہے۔ بیٹی کی شادی ہو گئی تو پھر ماں کو تو بھوت سوار تھا بیٹے کی دوسری شادی کا۔ کہا بیٹے اب تو تیار ہے نا دوسری شادی کرنے کے لیے؟ تو بیٹے نے کہا اماں میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں کسی طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح کروں گا۔ جب ماں نے اتنا سنا تو کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگی ہوش میں ہے؟ کوئی ہوش کی بات کر، میں کسی آوارہ لڑکی کو اپنی بہو بنا کر کے گھر میں نہیں لا سکتی۔ کسی نیک سیرت پاکیزہ کردار لڑکی کو کوئی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق تو بد کردار بد چلن عورتوں کو ہوا کرتی ہے، اور کسی بد چلن بد کردار لڑکی کو میں اپنے گھر کے اندر نہیں لا سکتی۔ لیکن بیٹا کہتا ہے ماں ہمیشہ لڑکیاں ہی غلط نہیں ہوتی ہیں، کبھی کچھ لڑکے بھی غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ابھی ماں بیٹے کے درمیان یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور دیکھا تو اس کی بیٹی ہیرا اور اس کے ساتھ سسر اس کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ تو ماں نے جب کہا نا، دیکھا تو کہنے لگی کہ میں تو بہت دنوں سے بیٹی سے ملنا چاہتی تھی، اچھا خیر کہ تم خود تشریف لے آئے، چلو بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں۔ اب سب کے سب گھر کے اندر بیٹھے تھے۔ ہیرا کے سسر نے بات شروع کرنا چاہی تو کہنے لگا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کس طرح سے آپ تک اس بات کو پہنچاؤں۔ ماں کہنے لگی کہیں تو خیر تو ہے؟ تو ہیرا کے سسر نے کہا آپ کی بیٹی ہیرا سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اور دیکھنے میں ہیرا اس وقت بھی کوئی بدحال نہیں لگ رہی تھی۔ کہا بڑی نیک سیرت بیٹی ہے آپ کی، کوئی شکایت نہیں آج تک اس سے، لیکن شادی کے بعد سے ہمارے بیٹے نے سوسائٹی معلوم نہیں کیسے اختیار کی اور کن لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، نشے کا عادی ہو گیا، شراب پینے لگا ہے۔ اب تک تو یہیں تک بات تھی کہ وہ شراب پیتا تھا، نشے میں دھت رہتا تھا، حد تو جب ہو گئی جب اس نے ہیرا پہ ہاتھ تک اٹھانا شروع کر دیا۔ تو آپ سے، آپ کی بیٹی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر چھوڑنے نہیں آئے ہیں، صرف یہ بات آپ سے کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے سے آپ کی بیٹی کو طلاق دلوا دیں گے،
اور اس کے بعد اپنی لخت جگر کی طرح اپنی بیٹی سمجھ کر ہیرا کی نکاح، اس کی شادی ہم کسی دوسری جگہ کرا دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ لڑکیاں ہی غلط نہیں ہوتی ہیں۔ اب ماں کچھ کہہ تو سکتی نہیں تھی، اندر ایک سکتے کیسی حالت میں دل کڑ رہا تھا، اس کا جلن تھی ایک، اور پھر بار بار اس کے کانوں میں بیٹے کا وہی شرطیہ سوال اور الفاظ گھوم رہے تھے جو بیٹے نے کہا تھا، ماں ہمیشہ لڑکیاں ہی غلط نہیں ہوتی، کبھی بیٹے بھی غلط ہوتے۔ تو آج ماں کو پتہ لگا کہ بیٹیاں ہی غلط نہیں ہوتی، کبھی بیٹے بھی غلط ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے طلاق تک کی باری آ جاتی ہے۔ تو اس لیے طلاق یافتہ بیٹیوں سے نکاح کر کے ہمیں ایک بحیثیت معاشرے کے اندر رویوں اور ان تمام خرافاتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم طلاق یافتہ لڑکیوں کے نکاح کرانے لگیں، ضرورت مند تک ان تک پہنچانے لگیں، تو ہمارے معاشرے سے بہت سی بدگمانی، بدفعلیاں ختم ہو جائیں گی، اور معاشرے میں ایک طرح کا حسن اور جمال پیدا ہو جائے گا۔ تو بحیثیت ایک معاشرہ اس بات پر ہمیں سوچنے کے لیے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اور ہمیں اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرنی ہے، تاکہ طلاق یافتہ بیٹیاں بھی دوسری جگہ پر نکاح کر کے اپنی زندگی کو خوشحال زندگی بنا سکیں، اور باکردار رہتے ہوئے، پاکیزہ رہتے ہوئے دنیا کی حرب غلط کے شکار ہونے سے وہ بچ سکیں۔ بیٹے کا وہ جواب ماں کے کانوں میں گونجا، اور ماں کو آج پتہ لگا کہ طلاق یافتہ ہر لڑکی باکردار ہوتی ہے یا بدکردار ہوتی ہے۔ کہا ہمیشہ لڑکیوں کی غلطی نہیں ہوتی۔